الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ جمعہ اجتماع میں سورۃ کہف کا ترجمہ اور اس کی کچھ تشریح چل رہی تھی. سورۃ کہف ہی میں جب ذکر آیا یاجوج و ماجوج کا، تو وہ چونکہ قیامت سے پہلے پیش آنے والی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس سے قبل کے کچھ واقعات اور کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں حضرت مہدی کا ظہور، ان کا آنا، ان کی خلافت، اور پھر ان کی زندگی ہی میں دجال کا خروج، دجال کا آنا، اور 40 دن اس کا اس زمین پر فتنہ پھیلانا اور انسانیت کو گمراہ کرنا، یہ تقریباً تذکرہ ہو چکا ہے کئی جمعہ خطبات میں تسلسل کے ساتھ. دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو وہ خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا، اور فتنہ دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر بٹھا رکھا ہے. تو یہ چیزیں چونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہیں، اس لیے ان کی تفصیل کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. اور پوری بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب پورا نقشہ ہمارے ذہن میں ہو، ورنہ عام طور پر سرسری بات کر لی جاتی ہے تو بہت سارے سوالات سامعین کے ذہنوں میں ہوتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں، اور شاید ان کے سوالوں کے جواب ان کو پھر نہیں مل پاتے. تو اس لیے یہاں پر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بات کو اس انداز سے آگے چلایا جائے تاکہ پورا نقشہ آپ کے ذہن میں آئے اور آپ کے ذہن میں ابھرنے والے ہر سوال کا جواب خود بخود ہی آپ کو ملتا چلا جائے. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے، جو کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے تفاسیر میں، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بھی بیان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیثوں میں بھی ہے، کچھ حصہ تاریخ کا بھی اس میں شامل ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے سامنے صرف آیات کا ترجمہ پیش نہیں کیا جا رہا، نہ حدیث شریف پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، بلکہ ان کا نچوڑ اور خلاصہ تاکہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں مسجد اقصیٰ کے ایک امام اور خطیب تھے، خطبہ بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے. مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں انتہائی نیک اور پاکسا شخصیت تھے. عمران ان کا نام تھا.
ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام ہارون رکھا گیا۔ جب وہ جوانی کو پہنچا تو وہ بھی اپنے والد محترم کی طرح انتہائی نیک متقی جوان تھا، لیکن عین جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ عمران کی بیوی جس کا نام تفاسیر میں حنہ آتا ہے، وہ بہت غمگین رہنے لگی۔ بیٹا تھا، وہ بھی جوانی میں فوت ہوا۔ خاوند تھے، انتہائی متقی، پارسا، پرہیزگار، مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب۔ تو ان کے دل میں خواہش تھی کہ میرا بیٹا ہو جو نیک بنے، متقی بنے، اور کل کو اپنے والد کی جگہ مسجد اقصیٰ کی امامت، خطابت سنبھالے، ذمہ داری سنبھالے، یہ شرف اس کو حاصل ہو، کیونکہ ان کا قبلہ مسجد اقصیٰ ہی تھا، جیسے ہمارے لیے بیت اللہ ہے اب، تو بنی اسرائیل کے لیے قبلہ وہ مسجد اقصیٰ تھا، بیت المقدس۔ تو ماں کی یہ خواہش تھی۔ اس دوران وہ امید سے ہوئی، بچہ پیدا ہونے کی امید قائم ہونے لگی۔ تو اس خاتون نے، جن کا نام حنہ آتا ہے، خاوند کا نام عمران ہے، تو اس موقع پر جب اس نے محسوس کیا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو انہوں نے ایک دعا مانگی، نظر مانی، یا اللہ اگر آپ نے مجھے بیٹا عطا کر دیا تو میں اسے آپ کے گھر کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ نظر اس زمانے میں مانی جا سکتی تھی، لیکن آج کل نہیں۔ آپ یہ تو نظر مان سکتے ہیں، اس کا نام میں فلاں رکھوں گا، اس کو میں دینی تعلیم دوں گا، میں اس کو قرآن کا حافظ بناؤں گا، لیکن کسی اور کام کے لیے اس کو پابند کرنا، یہ نیت آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ تو انہوں نے نظر مان لی، اور پھر جب وقت آیا ولادت کا تو وہ بجائے بچے کے بچی پیدا ہو گئی۔ ماں حیران ہوئی، اللہ میں نے تو سوال کیا تھا بیٹا ہوگا، ہارون بیٹا آپ نے لے لیا، اس کی جگہ کوئی دوسرا بیٹا ہوگا، اپنے والد کا جانشین بنے گا، مسجد کی ذمہ داری سنبھالے گا، مصلی، ممبر و محراب کو سنبھالے گا، اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، بیٹے کے اور کام ہوتے ہیں، بیٹیوں کے اور کام ہوتے ہیں، یہ تو گھر سنبھال سکتی ہے، کہاں مصلی سنبھال سکے گی، کہاں ممبر سنبھال سکے گی، لیکن اللہ چونکہ میں نظر مان چکی ہوں، منت مانی ہوئی ہے، لہذا وقف ہے، چنانچہ بچی کو مسجد اقصیٰ بھیج دیا کہ اب اس کی پرورش وہاں پر کی جائے، یہ وقف ہے۔ مسجد اقصیٰ میں اس وقت ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جو 29 ارکان پر مشتمل تھی، 29 ارکان کی کمیٹی، اور کام تقسیم کیے ہوئے تھے۔ کسی کے ذمہ پانی کی ذمہ داری تھی، اسے پانی تیار رکھنا ہے لوگوں کے لیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے۔ کسی کے ذمہ چراغ جلانے کی ڈیوٹی تھی، شام کو چراغ جلانا، صبح کو بجھانا، ان کا تیل پورا کرنا۔ کسی کے ذمہ صفائی تھی، کسی کے ذمہ پڑھانا تھا، کسی کے ذمہ پڑھنے والوں کی نگرانی کرنا تھا۔ ڈیوٹیاں تقسیم کی ہوئی تھی۔ 29 افراد کی کمیٹی تھی، اور ایک امام تھے عمران، ان کی تو بیٹی ہے۔ اب جب وہ بچی یہاں پہنچی تو اب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ بچی عام بچی تو ہے نہیں، یہ تو ہمارے خطیب صاحب کی بیٹی ہے، ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، بڑے نیک پارسا، متقی، پرہیزگار شخصیت ہے، سارے جانتے ہیں ان کو، عزت و احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، ان کی بیٹی ہے۔ تو ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ میری نگرانی میں آ جائے، اس کی خدمت میں کروں، اس کی حفاظت میرے ذمہ لگ جائے، میں اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کروں گا، اس کی رہائش کا انتظام بھی کروں گا، اور اس کے سارے جو لوازمات ہوں گے میں پورے کروں گا۔ جب جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی کے وہ جو انتظامات کرنے ہیں وہ بھی میرے ذمہ ہوں گے، ہر ایک چاہتا تھا۔ تو اب اس میں اختلاف پیدا ہوا، ایک کہتا بچی مجھے دے دو، دوسرا کہتا مجھے دے دو۔ جب اختلاف پیدا ہوا تو پھر اس کے لیے فیصلہ یہ ہوا کہ اپنے قلم دریا میں ڈالتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، اور قرآن اندازی کا طریقہ کیا اختیار کیا؟
کہ قلم تو جانتے ہیں نا، آج کل تو پین ہے، قلم رہا ہی نہیں ہے. تو قلم جس کے ذریعے وہ تورات لکھتے تھے، چھاپے خانی نہیں تھے اس زمانے میں، تورات لکھا کرتے تھے قلموں سے. تو وہ قلم جس سے ہم تورات لکھتے ہیں وہ قلم دریا میں ڈالیں گے، وہاں پر نہر اردن ہے، تو وہاں پر بہتے ہوئے پانی میں اپنے قلم ڈالیں گے، اور بہتے ہوئے تیز پانی میں جس کا قلم رک جائے گا یا جس کا قلم الٹا چلنے لگے گا، پانی بہہ رہا ہے تو مخالف سمت میں چلنے لگے گا، تو سمجھیں گے کہ بس لڑکی کا کفیل وہی بن سکتا ہے. چنانچہ 29 افراد نے اپنے قلم اپنے نشان لگا دیے قلموں پر، نہر اردن پہ پہنچے، اپنے قلم دریا میں ڈال دی. جب پانی میں قلم ڈالے تو 28 قلم تو پانی کے ساتھ ہی بہہ گئے، اور ایک قلم جو تھا نا وہ گویا کہ لانچ بن گیا، اور وہ پانی کو چیرتا ہوا مخالف سمت میں چل پڑا. تو سمجھ گئے کہ بس قرآن اندازی ہو گئی، قرآن اس کے نام نکل آیا، اور جس کے نام قرآن نکلا وہ اللہ کے نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام. وہ بھی اس کمیٹی کے رکن تھے، اللہ کے نبی تھے. حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے، ان کی جو زوجہ ہیں، حضرت زکریا کی جو بیوی ہیں، وہ حنا کی یعنی حضرت عمران کی بیوی کی بہن ہے. یہ آپس میں بہنیں تھیں دونوں. عمران جو خطیب اور امام تھے مسجد کے، اس کی بیوی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی آپس میں بہنیں تھے. تو گویا یہ بچی کے خالو ہیں. اب قرآن خالو کے نام نکل آیا. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک کمرہ جو ملا ہوا تھا مسجد اقصی میں، نیچے کمرہ تھا اور اس کے اوپر ایک جالی دار چوبارہ بنا ہوا تھا کمرے کے اوپر. چنانچہ بچی کو اس کمرے میں لایا گیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کی دیکھ بھال کرنے لگے. اس کے خوراک کا، اس کے پانی کا، اس کے لباس کا سارا ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھی. تو یہی خیال رکھتے تھے، اور جب باہر جاتے تو باہر سے تالا لگا دیتے تھے، لاک کر کے جاتے تھے بچی اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبتھا نباتا حسنا، ہم نے اسے بہتر طریقے سے بڑھایا. اور وہ کیسے بڑھایا؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ عام صحت مند بچہ 15 دنوں میں جتنا بڑھتا ہے وہ بچی اتنا ایک دن میں بڑھتی تھی. اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ عام صحت مند بچہ 2 مہینے میں جتنا بڑھتا ہے وہ بچی 2 دنوں میں اتنا بڑھ جاتی تھی. اس تیزی سے اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھا رہے تھے، اس کو بڑھا رہے تھے. کام لینا تھا اللہ کا. اور بچی کا نام کیا تھا؟ آتا ہے؟ سب کو کہنا چاہیے تھا. مریم، حضرت مریم یہ بچی کا نام ہے. اور مریم کا معنی ہے عابدہ. عربی میں اس کا ترجمہ کریں نا، عابدہ، عبادت گزار، عبادت کرنے والی. اور مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے، ماں نے نام یہ رکھا تھا. تو بڑی ہو گئی کچھ. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے، کہیں گئے ہوئے تھے کام سے، تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، پریشان تھے کہ مریم کے لیے میں نے کھانا پہنچانا تھا، وہ دیر ہو گئی ہے، بیچاری بھوکی ہوگی، کھانا نہیں پہنچا سکا وقت پر. بڑی تیزی سے جلدی سے آئے کہ مریم کا حال لیں. جب یہاں پہنچے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت مریم کے سامنے پھلوں کے ڈھیر لگے ہیں، پھل پڑے ہوئے، اور بے موسم کے پھل. سردیوں کا موسم ہے تو آم پڑے ہوئے ہیں، یا گرمیوں کا موسم ہے تو مالدے پڑے ہوئے ہیں. موسم نہیں ہے پھلوں کا لیکن پڑے ہوئے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ پھل کہاں سے آئے. کہنے لگے مریم دروازہ بند ہے، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، اندر کوئی آ نہیں سکتا، نہ تو باہر جا سکتی ہے. یہ پھل کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ کون لے کر آیا تیرے پاس پھل؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو، اپنے خالو کو، کہ خالو آپ کی نظر اسباب پہ تو گئی کہ اسباب کیا ہیں، کوئی جائے گا، کوئی آئے گا تو لے کر آئے گا. آپ کی نظر مسبب الاسباب پہ کیوں نہ گئی کہ وہ بغیر اسباب کی بھی دے سکتا ہے. یہ تو میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. اور یہی وہ مقام تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی
اپنا بڑھاپا بھی یاد آ گیا اور اپنی وہ کمزوری بھی یاد آ گئی کہ ان کی اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھے، اور عمر ان کی 120 سال کی تھی۔ ان کی بیوی کی عمر 99 سال تھی، ایک کم 90 سال، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال۔ جب یہ دیکھا تو فوراً اپنی عبادت گاہ میں آئے اور اپنے اس محراب یعنی اس جگہ، اس حجرے میں جہاں عبادت کیا کرتے تھے، وہاں نماز کی نیت باندھ لی اور وہاں پر اپنے رب کو پکارا، پروردگار اگر آپ مریم کو بے موسم کے پھل کھلا سکتے ہیں تو مجھے بے موسمہ بیٹا بھی عطا کر سکتے ہیں۔ موسم تو نہیں ہے، یہاں بھی اب کمر جھک چکی ہے، ہڈیاں کمزور ہو چکی، بال سفید ہو چکے، اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ اگر آپ بغیر موسم کے مریم کو کھلا سکتے ہیں تو موسم تو یہاں بھی گزر چکا ہے، لیکن آپ بیٹا دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو بیٹا عطا فرمایا، جن کا نام یحییٰ رکھا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم کے خالہ زاد ہیں، آپس میں رشتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے سارا خاندان نیکوں کا خاندان ہے، انبیاء علیہ السلام کا خاندان ہے، بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ تو حضرت مریم جب بڑی ہوئی، بلوغت کو پہنچی، جوان ہوئی، تو ایک دن غسل کرنے کے لیے گئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کمرے میں جہاں پر یہ کونے ملتے ہیں نا آپس میں، دیوار کے دو کونے، تو یہاں پر دو کیلیں لگا کر، میخیں لگا کر ایک پردہ سا لگا دیا تھا کہ جب غسل کی ضرورت پیش آتی وہاں پر پردہ لٹکا دیتی تھی، غسل خانہ بن جاتا تھا اس زمانے میں۔ یوں سمجھے کہ اٹیچ باتھ بنا ہوا تھا اس زمانے کے مطابق۔ تو ایک دن حضرت مریم وہاں پر غسل کرنے گئی، جب غسل کر لیا اور کپڑے پہنے ابھی باہر نکلنے کو تھی کہ دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت مضبوط جوان سامنے کھڑا ہے، مرد سامنے کھڑا ہے۔ حضرت مریم گھبرا گئی اور گھبرا کر کہنے لگی، اے نوجوان میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، خدائے رحمان کا واسطہ دیتی ہوں، چلا جا یہاں سے، تو یہاں کہاں سے آ گیا؟ گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا کہ جس خدائے رحمان کا واسطہ دیتی ہو اسی نے تو مجھے بھیجا ہے، میں آیا تو اسی کی طرف سے ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں جبریل ہوں، تو پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ حضرت مریم کہتی ہیں بیٹے کی خوشخبری؟ میری تو نہ شادی ہوئی ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے، نہ آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا ہے۔ اسباب تو یہی ہے نا دنیا میں، کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، بیٹا کیسے ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا جب رب چاہتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ کیا وہاں بھول گئے تم؟ یہاں شک کرتے ہو، وہاں بھول گئے؟ آدم علیہ السلام کا باپ کون تھا؟ آدم کی ماں کون تھی؟ جب وہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں تو وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو وہ دائرہ تھا مکمل ہوا۔ نبوت کا دائرہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے اور نبوت کا دائرہ مکمل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ کہیں گے اپنے محبوب کو تو چھوڑ دیں، وہ تو خاتم النبیین ہے، وہ تو امام الانبیاء ہے، امام کا مصلی تو الگ ہوتا ہے، صفیں الگ ہوا کرتی ہیں، میں دائرے کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں، ہمارے استاد صاحبان پڑھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ پرکار لے لی جائے، پرکار تو جانتے ہیں نا، تو پرکار سے ایک دائرہ لگایا جائے، پرکار کی ایک ٹانگ زمین پہ رکھی جاتی ہے یا کاغذ پہ رکھیں آپ جہاں بھی رکھیں، ایک مرکز پہلے مانا جاتا ہے، ایک مرکز پہلے تسلیم کیا جاتا ہے، اور اس مرکزی نقطے پر پرکار کا ایک سرا رکھ دیا جاتا ہے، ایک ٹانگ رکھ دی گئی، دوسری ٹانگ سے آپ نے دائرہ شروع کیا،
وہ دائرہ آپ کا چلتا رہا اور پھر واپس آ کر مکمل ہوا۔ تو اب جب دائرہ آپ لگا رہے ہیں تو دائرہ جب آپ مکمل کریں گے تو دائرے کی خوبصورتی اس وقت ہوگی جب ان کے اندر مماثلت تو پائی جائے نا۔ مماثلت نہیں ہوگی، آپس میں برابری نہیں ہوگی تو اس کا حسن چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر دائرہ آپ نے شروع کیا ہے پینسل سے اور پھر یہاں پہ آ کر آخر میں اسے مکمل کرتے ہیں مارکر سے، مماثلت تو نہیں رہی نا، اس کا حسن تو چلا گیا۔ آپ نے شروع تو کیا تھا نیلے قلم سے اور اس کو آخر میں آپ نے جب سرے ملائے تو وہ سرخ قلم آ گیا، تو پھر وہ مماثلت نہ رہی، وہ حسن نہیں رہے گا۔ حسن تب رہے گا جب برابری ہوگی۔ اب دائرہ شروع ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، مکمل ہوا عیسیٰ علیہ السلام پر، تو اب برابری ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر حسن کو برقرار رکھنا ہے، سرے مل رہے ہیں تو سروں کے اندر مماثلت ہونی چاہیے تاکہ خوبصورتی اور حسن باقی رہے۔ اور یہ دائرہ دنیا کا دائرہ تو تھا نہیں، یہ تو نبوت کا دائرہ تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے خوبصورتی اور حسن کو باقی رکھتے ہوئے اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جب دائرہ مکمل ہو رہا تھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے حسن کو باقی رکھا ہے۔ دائرہ مکمل ہوا اور پھر جب دائرہ نبوت کا مکمل ہو گیا اس کے بعد پرکار کو اٹھا لیا۔ جب اٹھا لیا تو وہ نقطہ ظاہر ہو گیا جس نقطے کے بعد ہی دائرہ شروع ہوا تھا۔ مرکز تو پہلے ہو گیا تھا نا، ٹانگ جو رکھ دی آپ نے، ایک ٹانگ پرکار کی رکھ دی تو مرکز تو بن گیا، لیکن چھپا ہوا ہے پرکار کے نیچے، پرکار کی ٹانگ کے نیچے وہ نقطہ چھپا ہوا ہے۔ جب دائرہ مکمل ہوگا پرکار اٹھائیں گے، نقطہ ظاہر ہوگا۔ تو اسی طرح پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ کے محبوب خود فرماتے ہیں کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام بین الماء والطین، کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے میں تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو مرکز پہلے سے قائم تھا لیکن پرکار کی ٹانگ کے نیچے چھپا ہوا۔ دائرہ آدم سے شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پر دائرہ مکمل ہوا، دائرہ مکمل ہوا، پرکار اٹھا دی گئی، خاتم النبیین کا ظہور ہو گیا۔ تو بہرطور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ ہمارے ہاں اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام، اسے اللہ نے مٹی سے بنایا بغیر ماں باپ کے، اس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو جبریل امین جب آئے حضرت مریم کے سامنے خوشخبری سنائی اور اس کے بعد حضرت جبریل امین نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار دی اور پھونک مارنے سے ہی حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی روح، کلمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے، واقعات سنانا مقصود نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے تشریف لائے، ان کا خاندان کیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے ہیں اور بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل کی طرف ہی اللہ رب العزت نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے، بلکہ انجیل کے اندر موجود ہے، کہ ایک عورت آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے کچھ فیض حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہارا قبیلہ کیا ہے، خاندان کون سا ہے؟ اس نے بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہو، لہٰذا میں تمہیں فیض نہیں پہنچا سکتا، میں تو صرف بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ آپ بغیر باپ کے دنیا میں آپ تشریف لائے۔ جب آپ آئے تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ اصل کتاب جو تھی وہ تورات تھی، بنی اسرائیل کے پاس جو اصل کتاب ہے جس کے اندر تفصیلی احکام ہیں وہ تورات ہے، اور یہ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے بطور ضمیمہ کی ملی ہے، ورنہ زیادہ عمل جو تھا تورات پر تھا، کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے اندر۔
لیکن یہود جو تھے بنی اسرائیل وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف بن گئے. بجائے بات سننے کے، ان کی دعوت کو قبول کرنے کے، وہ مخالفت پر اتر آئے، مخالف بن گئے، طرح طرح کے الزامات لگائے. اب وہ الزامات ایسے تھے کہ میں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اس طرح وہ الزام لگاتے رہے مختلف انداز سے، اور ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے بلکہ تشدد کرتے تھے، رکاوٹ بنتے تھے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کون ہے جو میری مدد کرے، میرا مددگار بنے، تاکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم مل کر کام کریں. تو وہاں پر کچھ حواری تھے، وقال الحواریون نحن انصار اللہ، کچھ حواری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم مدد کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، معاون بنیں گے. حواری کون تھے؟ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ سفیدی سے نکلا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سفید لباس پہنتے تھے اس لیے ان کو حواری کہا گیا. بعض کہتے ہیں کہ ان کے دل کینہ، بغض، نفرت اور منافقت سے پاک تھے، صاف تھے، دل ان کے سفید تھے، تو اس لیے ان کو حواری کہا گیا. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دھوبی تھے، کپڑے دھویا کرتے تھے، کپڑوں کو سفید کیا کرتے تھے، صاف کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا گیا. بہرحال جو بھی تھے، لیکن تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھی، اور ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں تھی، صرف 12 تھے، 12 حواری تھے. اور باقی بنی اسرائیل سارے کے سارے مخالف، وہ مخالفت کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے اس وقت جو گورنر تھا، روم کی حکومت تھی، رومی قابض تھے اس علاقے پر، سلطنت روم کی تھی، اور شام صوبہ تھا، اور شام میں ہی گورنر رہتا تھا. تو شام میں جو گورنر تھا یہودی اس تک جا پہنچے اور اس سے جا کر شکایت کی کہ ہمارے اندر ایک نوجوان اس طرح کا آیا ہے، وہ ہماری تورات کے خلاف مسائل بیان کرتا ہے اور انتشار کا شکار لوگوں کو بنا رہا ہے، ان لوگوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا پورے معاشرے کو بگاڑ سے بچایا جائے، اور ہم یہ درخواست دیتے ہیں آپ کو کہ اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف گورنر تک پہنچ گئے، بڑا شور مچایا، بڑے نعرے لگائے، شاید جلوس بھی نکالے ہو، شاید اس وقت انہوں نے پورا احتجاج کیا ہو. تو گورنر نے ان کی باتیں سنی تو اس نے لکھا اپنے بادشاہ کو کہ وہاں سے پوچھتے ہیں. روم کے بادشاہ سے پوچھا گیا تو اس نے جواب میں لکھا کہ اگر ایک شخص کو سولی پر لٹکانے سے امن قائم ہو سکتا ہے تو پھر کیا حرج ہے، لٹکا دیا جائے. چنانچہ وہ پیغام وہاں سے واپس آیا، لیکن اب گرفتار کرنے کے لیے سپاہی جو تھے وہ رومی تھے، مقامی تھے نہیں، وہ رومی سپاہی تھے، اور رومی سپاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے. اور بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا تھا تاکہ نکل نہ جائیں، آسانی سے گرفتاری ہو سکے. چنانچہ جب وقت آیا گرفتاری کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی، 33 سال، عین جوانی کا عالم تھا. تو اس وقت وہ گرفتار کرنے کے لیے رومی سپاہی پہنچے. تو ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا جس کا نام تھا شمعون کو مکان کے اندر بھیجا کہ جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لے آئے. اب شمعون اندر گیا، جب وہ اندر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام اندر نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو روشندان کے ذریعے سے جبریل امین اٹھا کر آسمانوں پہ لے گئے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ہم آپ کو اوپر اٹھا لیں گے اپنی طرف. اٹھا لیے گئے. جب شمعون اندر گیا اسے وہاں تو کچھ نہیں ملا، لیکن وہاں جانے سے یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، یعنی اس کی شکل عیسیٰ جیسی بن گئی. جب وہ باہر آیا سپاہیوں نے فوراً پکڑ لیا. یہودی کھڑے سے پوچھا یہی ہے؟ انہوں نے کہا یہی ہے. وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، بھائی میں تمہارا ساتھی ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میں تو ابھی اندر گیا، میں تو پکڑنے کے لیے گیا تھا، میں تو اندر. انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم ہی عیسیٰ ہو، اور لے جا کر اس کو سولی پر لٹکا دیا، سزائے موت دے دی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. اب یہاں پر بات کو سمجھیں کہ ایک عقیدہ یہودیوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی.
دوسرا عقیدہ عیسائیوں کا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، وہ 7 دن تک مردہ حالت میں رہے، 8ویں دن اٹھ کر زندہ ہو کر آسمانوں پہ چلے گئے۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے۔ اور مسلمانوں کو عقیدہ جو ملا ہے، جو اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلی بات تو یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی عطا کی ہے، انجیل کی صورت میں کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو سولی پر چڑھائے گئے، نہ موت واقع ہوئی ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے صحیح سلامت اس مکان سے جہاں تھے وہاں سے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی زندہ حالت میں آسمانوں پر موجود ہیں اور قیامت سے پہلے انہوں نے زمین پر آنا ہے۔ یہ عقیدہ لازماً رکھے ہر مسلمان، اگر اس عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایک بات بطور لطیفہ کی عرض کر دوں، لطیفہ سمجھتے ہیں نا، لطیفے تو بڑے پڑھتے ہیں آپ، ایک میں بھی علمی لطیفہ عرض کر دوں، لیکن ہے بطور لطیفہ کے، اس کو اور معنی کوئی نہ دینا۔ انسان کے، ہر انسان کے 2 خاندانی رشتے ہوتے ہیں۔ ایک ننیال کا رشتہ ہوتا ہے، نانا ہے، نانی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، وہ رشتے۔ دوسرا رشتہ ہوتا ہے دادا کا خاندان، باپ ہے، چچا ہے، یہ خاندان، پھوپھیاں ہیں، یہ خاندان، 2 خاندان ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ایک ہی ہے، والدہ ہے، نانی ہے، اور اس طرح ماموں ہیں، خالو ہیں، یہ تو ہیں، لیکن باپ جو نہیں ہے تو دادا بھی نہیں ہے، باپ جو نہیں ہے تو دادی بھی نہیں ہے، باپ جو نہیں ہے تو چچا بھی نہیں ہے، پھوپھی بھی نہیں ہے، دوسرا خاندان تو ہے نہیں۔ اب ہر انسان دنیا میں ان 2 خاندانوں میں رہتا ہے، کبھی وہ دادا کے پاس ہوگا تو کبھی نانا کے پاس ہوگا، وہ کبھی دادی کے پاس جائے گا تو کبھی نانی کے پاس آئے گا، کبھی وہ چچا کے گھر جائے گا تو کبھی ماموں کے گھر آئے گا، کبھی پھوپھی کے گھر جائے گا تو کبھی خالہ کے گھر آئے گا۔ 2 خاندان ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ایک تھا، اور وہ زمین سے خاکی، کیونکہ وجود آپ کا زمین سے ہے، لیکن باقی لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے وہ اسباب دوسرے ہوتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت انوکھے طریقے سے ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ جبریل امین کے پھونک مارنے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا۔ تو اب جبریل کے پھونک مارنے سے ہوا۔ جبریل کہاں پہ رہتا ہے؟ آسمانوں پہ رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر بندے کے 2 خاندان ہوتے ہیں، تیرا دادا چچا پھوپھی ہے تو نہیں، لیکن چونکہ پھونک مارنے والا اوپر رہتا ہے لہٰذا آ جاؤ کچھ دن تم بھی اوپر گزار لو۔ لطیفے سنتے ہیں تو میں نے ایک علمی لطیفہ سنا دیا۔ تو بہر طور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی ہوئی تھی شب معراج، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے زمین پر، کیونکہ ایک عظیم فتنہ جو دجال کی صورت میں آئے گا وہ بھی ایک ایسا فتنہ ہے کہ جس سے سارے لوگ ختم کرنے سے عاجز آ جائیں گے۔ نہ علماء ختم کر سکیں گے، نہ پیر مقابلہ کر سکیں گے، نہ مجاہد مقابلہ کر سکیں گے، اس کے پاس ایسی قوتیں اور طاقتیں ہوں گی تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ اس کو بھیجیں گے جس کو تائید جبریل امین کی حاصل ہوگی۔ اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو بھیجیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اور جس کو روح اللہ کہا گیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ آ کر ہی دجال کا خاتمہ کریں گے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی عنوان پر مزید گفتگو آئندہ جمعہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔